بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سے سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم آج آیت نمبر 122 اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. کچھ تو امپورٹنٹ ہے اس میں انشاءاللہ، اسی لیے ہم اس کو تفسیر جو ہے اس کی ہم 2 پارٹس میں کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیتوں کو سن کر جن کے دل میں اللہ کے راہ میں نکلنے کی چاہت نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں کو سن کر ان کے دل میں فی سبیل اللہ کی محبت جاگ جائے. انشاءاللہ اسی سوچ سے اس آیت کو سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب پیچھے فی سبیل اللہ کی اتنی جو ہے امپورٹنس سنی لوگوں نے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے ایمان والوں کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نکل پڑے سب کے سب، یعنی ایک ساتھ دین سیکھنے کے لیے. ہاں، پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نکلتے ہر ایک بستی سے اس میں سے کچھ لوگ کہ وہ دین کی فہم اور سمجھ، معاملات کی فہم اور سمجھ کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے نکلتے. ایک مقصد یہ. دوسرا، اور اس طرح وہ خبردار کریں اپنی قوم کو جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف. ہوگا کیا اس سے؟ تاکہ وہ سب، یعنی وہ خود بھی جو سیکھ رہے ہیں اور جنہیں وہ سکھائے، وہ سب گناہوں سے جو ہے وہ خود کو بچا سکے. الحمدللہ. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 122 دیکھتے ہیں، اور بہت ہی اہم آیت ہے اعمال کے اعتبار سے. اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے پیچھے جو ہے پچھلی چند آیتوں میں ہم نے اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت دیکھ لی اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اس کے بعد سارے لوگوں کو، یعنی تبوک کے اتنی فضیلتیں جو انہوں نے جو ہے وہ سنی، تو انہیں فیل ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل جانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس آیت میں اس سوال کا کہ آج دیکھیں کہ ہر طرف، چاروں طرف جو ہے وہ فساد ہے، فتنے اتنے برپا ہیں، بگاڑ اتنا ہو چکا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا ہمیں جو ہے وہ کوئی ہمیں جو ہے وہ نمائیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہماری اگر سوچ ہے کہ بھائی میری اتنی سی تھوڑی سی کوشش سے کیا ہوگا، ہے نا؟ آپ نے بھی الحمدللہ اللہ کے راستے کی اتنی فضیلتیں سن لی، تو آپ سوچیں کہ بھائی میری اتنی چھوٹی سی کوشش سے کیا ہوگا. تو دیکھیں کہ پھر اس کے لیے یا میں کیا طریقہ اپناؤں، کس طریقے سے میں اس چیز کو جو ہے وہ، یعنی کہ اس فضیلت کو لے سکتی ہوں، یا اس فتنے کو، اس بگاڑ کو ختم کر سکتی ہوں. اور پھر اس کے بعد کہ ایک سوال پھر یہ آتا ہے نا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے، یعنی کہ قرآن کی روح جو ہے میں کیسے لوگوں تک پہنچاؤں، کیسے اس روح کی سمجھ کو میں لوگوں کی دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں. کیا ان تمام باتوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی تڑپ ہے؟ کیونکہ میں ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ تڑپتی ہوں الحمدللہ. اور یہ آیت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے سبھی سے کہ آپ بہت توجہ دے کر اس کو دھیان سے سنیں. کیوں؟ کیونکہ ذرا بھی آپ کا دھیان یہاں وہاں گیا نا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو کوشش ہے کہ کوشش کریں اس کو دھیان سے سننے کی. کہ
اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے تو باقی کا کام کون کرے گا؟ بات آ رہی سمجھے؟ سارے لوگ دین سیکھنے جا رہے ہیں تو بھائی سکھایا کس کو جائے گا؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اب یعنی عنایت کی روشنی میں اگر تمہیں اب جنگ پر جانا ہے تو وقت اور حالات کا خیال تمہیں رکھنا پڑے گا. اسی بات کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیتوں کو آپ ذرا سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 122. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام ایمان والے نکل پڑے سب کے سب. جی ہاں، یہ طریقہ کار نہیں ہے دین کو پھیلانے کا کہ سارے کے سارے ایک ساتھ نکل جائیں. پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ولو سو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نفر من کل فریقہ منہم طائفہ، کہ نکلتے ہر بستی سے، ہر آبادی سے ان میں سے کچھ لوگ. کیوں نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین، دیکھیے اس لیے نکلتے کہ وہ سمجھ حاصل کریں دین کے معاملات میں. پہلا مقصد، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا مقصد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اس طرح وہ جو ہے خبردار کریں اپنی قوم کو. کبھی اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف. کیوں خبردار کریں؟ تاکہ وہ سب لعلہم یحذرون، تاکہ وہ سب گناہوں سے خود کو بچا سکے. گناہوں سے خود کو بچا سکے یعنی تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ غیر مسلموں کے طرز عمل سے، ان کے طور طریقوں سے خود کو بچا سکے. جی ہاں، اب دیکھیں یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد دیا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ مقصد، میرا اور آپ کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. کیا؟ کیوں سیکھوں میں قرآن کا علم؟ تاکہ میں دوسروں کو سکھاؤں. اور یار میری یہ بات اکثر جو میں آپ سے کہتی ہوں، جو سیکھتے وقت بہت سیریس ہوتا ہے نا، الحمدللہ سکھاتے وقت بھی بہت سیریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو دھیان رکھیں. چل، یہ ہو گئی آیت کا ترجمہ. اب دیکھیے کہ پیچھے کچھ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی نا ایسا کہ یہ بدو، یہ جو عرابی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، یہ کفر میں، نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہتے ہیں، اللہ کی حدیں انہیں پتہ نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں تو دیکھیے کہ ٹھیک ہے انہیں اللہ کی حدود نہیں پتہ ہے، وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا نا. جی نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو ایسا. کیوں؟ کیونکہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں. اب جیسے فار ایگزامپل کہ دیکھیں کہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے یا پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے گے انشاءاللہ کہ رسول اور انبیاء جو ہے نا وہ بڑے بڑے شہروں میں اللہ نے بھیجا ان کو. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایگزامپلس لو، شعیب علیہ السلام لے لو، موسیٰ علیہ السلام لے لو، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بہت ہی زبردست ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ لے لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ لے لو. انبیاء اور رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے شہروں میں بھیجتے تھے. کیونکہ دیکھیے کیونکہ ان کی تعلیمات سے اگر شہر کے بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں، وہ سدھر جاتے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھیے کہ جو شہر کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو مقصد ہوتا ہے انبیاء اور رسولوں کا کہ وہ کیا کریں، یہ بڑے بڑے لوگ اگر سدھر جائیں تو عام پبلک تو اسی طریقے سے سدھر جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد دیکھیں کہ اب کوئی بھی یعنی کہ بڑے شہر میں الحمدللہ کہ میں اور آپ کسی بھی بڑے شہر کو سوچیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک شہر ہے، اپنے اپنے وطن کا آپ سوچ لیں، وہاں پر آس پاس میں چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر اکثر دیکھیے کہ نہ دین کی سمجھ ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی مدرسہ ہے، نہ وہاں پر اسکولس ہے.
نہ انہیں دنیا کی جو ہے وہ سمجھ ہوتی ہے، نہ دین کی سمجھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ یاد رکھیں ایک بات، جب دیکھیں کہ کسی بھی علم کا پانی، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے گراؤنڈ روٹ کو نہیں جائے گا نا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں علم کا پانی گراؤنڈ روٹ میں جانا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کہ ابھی ہم اگر اپنے سماج میں تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، پالیٹکس لوگ ہیں، ایسے ہیں، یہ فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو پوری سوسائٹی سدھر جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا، آپ شہر کے بنسبت اگر آپ دیہاتیوں پر غور کریں نا، گاؤں دیہات وغیرہ پر، تو کیا چیز ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری نظر میں آتی ہے، ان کی میجورٹی بہت ہوتی ہے بنسبت شہر والوں کی. اسی کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی دیکھیں کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ دین کے صحیح سے ارکان کو ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب کیا ہونا چاہیے کہ جو شہر کے لوگ ہیں، انہیں کیا چاہیے، وہ جائیں، دین کی سمجھ جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد کے دیہاتوں میں جا کر ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھائیں. یہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک پودا ہے، اگر آپ اس پودے کے جو پتے آئے ہیں نا، اسی کو پانی دیتے رہیں گے تو کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ پتوں کو پانی دے رہی ہیں، اس کو پتوں کو پانی اسپرے کر رہی ہیں، دیٹس اٹ. تو دیکھیے کہ اس پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر کہاں پانی ہم ڈالیں گے تو اس پیڑ کو فائدہ ہوگا؟ جی ہاں، جب تک ہم جو ہے اس کے روٹ میں پانی نہیں ڈالیں گے تو پھر جب تک اس کو فائدہ کوئی بھی ملنا نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ اسی طریقے سے ابھی نبی ہیں یا پھر سماج کے جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے شہروں میں جو رہتے ہیں، تو ان کا جو یعنی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، شہروں میں ہے وہ، اب انہیں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے، کیونکہ دیکھیے کہ اب ایگزامپل آپ لیں، عرابی جو تھے مدینہ کے آس پاس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کو بلا کر تو نہیں رکھ سکتے تھے کہ بھائی آپ لوگ یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے دین کی سمجھ حاصل کر لیں. نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر لوگ جو ہے کیا کریں، علم حاصل کریں، پہلے سیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کریں، سیکھیں، اس کے بعد سکھانے کی ٹریننگ لیں، دین اس کے بعد وہ صحیح طریقے سے کام کرے اور جا کر پھر وہاں پر اپنے شہروں میں سکھائیں. اسی طریقے سے دیکھیں، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کہ ایک علم والا جو ہوتا ہے نا، وہ سماج میں دل کا کام کرتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا، ہاں یہ بڑا ہے، یہ سماج کا صدر ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ علم والا سماج میں دل کا کام کیسے کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا جسم ہے، باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دل کا کام کیا ہے، وہ خون دیتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، بلڈ کو رو کرتا ہے، دین اس کے بعد وہ خون کو صاف کرتا ہے اور پورے جسم میں اس کو پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک عالم جو ہوتا ہے نا، وہ سماج کا صدر ہوتا ہے. اور اب دیکھیے کہ اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ علماء تک سب کی پہنچ نہیں ہو پاتی ہے. کوئی سوچے بھائی سارے لوگ جا کر عالم بن جائیں یا علماء تک پہنچ جائیں، تو یہ تھوڑا پاسبل نہیں ہو پاتا ہے. اب اس کے بعد فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ ہونا کیا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے میں نے آپ سے کہا ابھی کہ اگر دین پھیلانا ہے تو ایسے اٹھے سٹھے کام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں جو ہے وہ پروسیجر کرنا پڑے گا. سیکھیں پھر سکھائیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کس طریقے سے اسٹیپ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھرو میں آپ کو جو ہے وہ کچھ ایگزامپلز دیتی ہوں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ دیکھیں ابھی جیسے مختلف لوگوں کو سکھانے سے بہتر ہے کہ زیادہ عرصے تک آپ ہے نا جو کچھ لوگوں کو سکھائے، تھوڑے لوگوں کو سکھائے.
मतलब सिखाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं अपनी मिसाल देती हूँ आपको, ठीक है। अब 7 दिन हफ्ते में मेरे पास है। अब मैं सोचती हूँ कि चलो भाई मैं वीकेंड वीकेंड ना सब जगह क्लासेस लेती हूँ क्योंकि वीकेंड में मेरे पास टाइम है। मैंने एक शहर में या एक जगह पर एक वीक में क्लास लिया, दूसरी जगह पर दूसरे वीक में क्लास लिया। ऐसे होते-होते मैं अगर समझिए कि एक-एक वीक में एक-एक क्लास ले रही हूँ, वीकेंड में भी ले रही हूँ, 7 दिन हो गया। अब मैं लोगों से कहूँ भई मेरी 7-7 क्लासेस चलती है, ठीक है? मेरा तो बड़ा नाम हो गया भई। हुँ? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मैं हफ्ते में 1 दिन क्लास लूँगी तो उस कुरान को मुकम्मल होने में आप सोचिए कि ये अगर हम रेशो निकालते हैं, कुरान के रुकू को लेकर, आयतों को लेकर, तो मेरे हिसाब से 8 से 10 साल एक कुरान को मुकम्मल करने में लगता है। अब सोचिए आप, मैं मुख्तलिफ जगह पर जा जाकर अगर मैं 8 से 10 साल लोगों को सिर्फ कुरान पढ़ाऊँगी, 8-10 साल में वो कुरान मुकम्मल करेंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग कब होगी? हो सकता है कि मेरा दुनिया से जाने का ही वक़्त आ जाए और उनकी ट्रेनिंग ना हो पाए, तो मेरा करा-धरा तो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ग्रुप तैयार नहीं कर पाई। इसी तरीके से ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप सोचिए ज़रा। ज़ाय हो जाते, ये सारी चीज़ें मेरी ज़ाय हो गई। अब आइए बिल्कुल इसके अपोज़िट आप आएँ कि मैं ये करूँ कि पूरे 7 दिन क्लास लूँ, सबसे ये कहूँ कि भाई आप सारे लोग एक जगह आ जाएँ, हम पूरा 7 दिन क्लास लेते हैं और फिर उसके बाद जो है यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जमा हो गए, फिर वो सारे लोग सीखे। अब सोचिए कि मेरे पास एक ग्रुप और ये मेरा रेशियो है कि अगर हम पूरे हफ्ते में यानी पूरा 7 दिन अगर क्लास लेते हैं तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल जो लग जाता है उसकी जो है यानी कि तर्जुमानी सीखने को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट इतना ही लगता है, ठीक है? अब उसके बाद देखें फिर मैं उनकी ट्रेनिंग करूँ, ट्रेनिंग दूँ उनको। फिर अब यानी कि उनके अंदर हुनर पैदा करने की कोशिश करूँ, उन्हें ट्रेनिंग दूँ कि अब आपको अपने-अपने इलाके में जाकर इसको कैसे फैलाना है। किस तरीके से आप अपने-अपने इलाके में जाकर लोगों को कुरान का पानी देंगी, कैसे उनके दिलों में कुरान का पानी उतरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए याद रखें कि फिर हमें सिस्टम से काम करना पड़ेगा। दीन का काम करना है तो ट्रेनिंग हो, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन सेम होना चाहिए, देन उसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो सिलेबस भी सेम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई फितना नहीं होता है। और उसी के साथ-साथ यानी अब देखें कि इसी तरीके से अब क्या हुआ कि मेरे पास जो मुख्तलिफ लोग जमा थे ना, उनके अंदर एक मल्टी टैलेंटेड लोग भी थे। मल्टी टैलेंट उनको सीखने को मिला। और उस तरीके से जब इकट्ठा होते हैं लोग, सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोगों में तब्दीली आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि लोगों को जमा करके मैंने ट्रेनिंग दी उनको। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। यस, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अकेले इस काम को कर लेती। तो याद रखें कि जब यानी अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब सारे लोग मिलते हैं, सबके मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह जो काम अमल में आता है, वो एक के करने से इतना ज़्यादा इनकलाब नहीं आता है, ठीक है? अब देखिए आप कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो देखिए कि एक मिशन था अल्हम्दुलिल्लाह और उसी के साथ-साथ जो है उन्होंने जो है एक ट्रेनिंग दी सहाबा को और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तरीक़ेकार था उनका सहाबा को कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे सिखाना है, क्या करना है उसे, ठीक है? और अल्लाह के रसूल ने लोगों को तैयार किया दीन के काम के लिए। एक अहम बात अगर मैं आपसे कहूँ शेयर करूँगी देखिए, कि मेरी नज़र में देखिए कि किसी भी उस्ताद की कामयाबी ये नहीं है कि वो कितना बिज़ी है, वो कितनी मीटिंग अटेंड करता है, वो कितना सफ़र करता है। क्योंकि देखिए, ये मीटिंग, ये सफ़र, ये उसका बिज़ीनेस होना और यानी कि अगर उस बंदे की आज आँख बंद हो गई, सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। 2-4 दिन लोग रोएँगे-धोएँगे देन ख़त्म। फिर एक उस्ताद की कामयाबी क्या है? क्या है कामयाबी? व्हाट आई लीविंग बिहाइंड मीन मेरे पीछे मैं क्या छोड़कर जा रही हूँ?
یہ اس کو سوچنا چاہیے. تو الحمدللہ ان تمام باتوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں نا تو الحمدللہ یہ آیت جو ہے یعنی آیت نمبر 122 آف سورۃ توبہ کام کرنے کا ایجنڈا دے رہی ہے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبانی. الحمدللہ. اور جیسے کہ سوچے آپ کہ دیکھیں جہاد دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک جہاد بالقلم آپ لے لیں اور آج جیسے جہاد بل آپ کہیں کہ آپ تلوار کے ذریعے جہاد ہے. دیکھیے کہ سارے لوگ جو ہے نہیں سوچے اب آپ کہ تلوار کے ذریعے جہاد کرنا تو اس کی ہر وقت ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت لوگ جنگ پر نہیں جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ قلم کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. جنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ایک یعنی کہ آپ کہیں کہ ایک ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے کہ بھئی عورتیں جنگ پر نہیں جا سکتی ہیں اور جو ہے مر جائیں گی تو ان کے پاس سہولتیں ہوں یہ ہو وہ مگر لیکن دیکھیں قلم کی جہاد کے ساتھ تو کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے. یہاں پر عورت بھی کر سکتی ہے جہاد بالقلم مرد بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جیسے ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہے نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر مسلمان پر جو مرد ہو یا عورت ہو علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو سوچے ذرا آج کیسے مسلمان بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے اور علم سے اتنی دوری ہے اس کی کہ وہ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک اہم بات یہاں پہ نوٹ کریں آپ کہ مکی دور میں دیکھیں کہ قرآن الحمدللہ کی 1/3 جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. صحابہ کو مل چکا تھا 1/3 قرآن الحمدللہ مل چکا. اب میں ذرا آپ کو اسٹیپس بتا رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں کام کرنے کا کیا رویہ تھا کس طریقے سے کیا طرز عمل تھا سب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باتوں سے ان کے ٹیم ورک سے میری اور آپ کی تربیت ہو سکے. تو سب سے پہلے یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مکی دور میں جو ہے وہ 1/3 قرآن الحمدللہ صحابہ کو مل گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد تزکیہ ہوا ان کا قرآن پر عمل کیا گیا. قرآن کو جو ہے وہ سن کر جو ہے وہ پڑھا گیا یاد کیا گیا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ تھا بہت تزکیہ کیا گیا. ایک دم کیریکٹر بلڈنگ پوری ایک بن گئی صحابہ کے اندر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک گروپ تیار کیا. جب ایک گروپ تیار ہوا تو پھر ان کو ہجرت کروا کے ٹریننگ کا ایک سیکشن دیا گیا کہ دیکھو بھائی اب تک قرآن تم صرف پڑھتے تھے اب ہجرت کر کے تمہیں عملی طور پر اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے. دین اب عملی طور پر آپ کو یہاں پر کر کے دکھانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کروایا اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے کہ یہاں پر آپ سوچیں کہ اللہ کے دین کے لیے ان لوگوں نے جو ہجرت کر کے گئے تھے کیا کیا چھوڑا انہوں نے. کیا میں اور آپ ان چیزوں کو کبھی چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا آپ اس بات پہ غور و فکر کیا کریں کہ ایک وہ صحابہ تھے انہوں نے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. لیکن الحمدللہ آج مجھے اور آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج تو ہمارے گھر کے ہی کام ختم نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ مزید کام کر سکے. اب یہ بات آپ کو لگے گا کہ کیا ضرورت تھی ان کو ہجرت کرنے کی. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اللہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا. اور دیکھیے جس نے اللہ کے رسول کی اتنے غزوات میں اتنے جنگوں میں مدد کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ہجرت نہیں کروا سکتا تھا اللہ کے رسول کو اکیلا؟ کیوں ٹیم بنوایا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے انہیں جو ٹریننگ دی گئی 13 سال میں مکی دور میں ان کے اندر برداشت کتنا ہے وہ کیا برداشت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ پھر وہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے پھر مدینہ آنے کے بعد آپ نے کبھی غور کیا کہ وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ کوشچن مارک. کیوں ڈالی گئی؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تو تیار تھی. اب دے وانٹ کہ ایک مرکز ہمارا ہونا چاہیے ایک ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے ایسا پوائنٹ
کہ جس پر ہم جو ہے یعنی کہ آگے ہمیں کیا کام کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم کیا بھی میسج دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں اور مزید ہم میٹنگ وہاں پر کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی چاہیے تھا کہ کسی کا پریشر جو ہے نہ ہو صحابہ پر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے کہ پیئر پریشر میں آ کے میسج کو ہی بدل دے. نہیں، اس لیے ایک مرکز مسجد نبی کی شکل میں بنایا گیا. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹیم ہے ہمارے پاس، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے، کلاس ہمارے پاس ہے. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیے کہ ضرورت ہے سلیبس کی. بھائی کلاس ہے ہمارے پاس، اسٹوڈنٹ سے پڑھائے کیا، ٹیچرس بھی اویلیبل ہے، پڑھایا کیا جائے. تو بس یاد رکھے آپ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہے جو بھی بیعت ان سے لی گئی ان تمام باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کام یہ کرنا تھا. کیا کام کرنا تھا؟ آل اوور. یہ جو آیت ہے 122 یہ مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ بندہ اکیلے کام نہیں کر سکتا اس طریقے سے. اگر اسے بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے، دوسروں تک بھی، خود تک دین نہ رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس طریقے سے اس کو کام کرنا پڑے گا. ٹیم تیار کرے، دین اس کے بعد وہ جگہ منتخب کرے کہ مجھے یہ کام. اچھا، ٹیم تیار کرنے سے پہلے ان کو ٹریننگ دے. جن کو ٹیم میں آپ شامل کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے. الحمدللہ بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اب کچھ اسٹوڈنٹس جن کو اللہ کے حکم سے ٹریننگ میں نے دے دی. اب سب سے پہلا کام، ہم ڈائریکٹلی تفسیر تو شروع نہیں کریں گے، ہم تلاوت سے شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ ورک ان پروگریس چل رہا ہے میرا. اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے کہ عافیت والی صحت مجھے دے اور میرے وقت میں برکت دے اور تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس کام کو بھی جو ہے ساتھ میں لیتا رہے انشاءاللہ. تو ایک کہ ہمارا بس ٹیم تیار ہو رہا ہے الحمدللہ. لوگوں کو پہلے ہم اس کے تلاوت کی دلچسپی میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ قرآن کے ترجمے کی طرف لوگوں کو لیں گے نا تو دے ڈونٹ کبھی نہیں آتے. وہ لوگ نہیں آتے کبھی بھی ڈائریکٹلی لینا چاہیں. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ تلاوت کے ذریعے جب انہیں بھائی تلاوت میں وہ غلطی کریں گے، انہیں پتہ چلے گا اچھا اتنی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں. تو بس اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے اس وقت انشاءاللہ، جس کے دل میں تڑپ ڈال دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا بندہ خود تڑپے تو اللہ اس کو اپنے جو ہے کتاب کی طرف لے آئے. چلے اللہ سے آپ بھی آسانی کریں. میں تو کہوں گی ہر سننے والا اس گروپ کو ہمارے جوائن کریں انشاءاللہ. کلاسز ہوگی باقاعدہ، سنا جائے گا اس میں ناظرہ قرآن وغیرہ سب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. چلے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب چلے گی تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایک عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب تھوڑا سا ہم جو ہے وہ آج کے لوگوں پر ذرا نظر ثانی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا کیسے؟ دیکھیں آج لوگوں کا حال کیا ہے، پڑھنے سے پہلے پڑھانے لگتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، خود کوئی ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے، خود ان کی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، لیکن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آج دیکھیں دین میں بہت سارے لوگ ہیں، دین سیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ مگر تربیت نہیں ہو رہی ہے لوگوں کی. میں نے بہت سارے اسکولوں کا دورہ کیا، بہت سارے ٹیچرز سے ملی، اور پھر مجھے اچھا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو 25 سال سے اپنی لائف میں وہ قرآن کا لفظی ترجمانی سکھا رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا نہ انہوں نے اپنی کوئی تربیت اپنے اندر لائی، اپنے اندر کوئی چینجز وہ لا سکے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی کوئی تربیت کی ہے. تو دیکھیے قرآن صرف ایسے سیکھنے کے لیے یا پھر صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر قرآن پڑھ کر سیکھ کر آپ کے کہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں کیا آپ نے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس سے حالانکہ اسی گروپ سے میں بھی نکلی ہوں. آج وہ اتنے پرانے ٹیچرز وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہر جگہ ہم شبانہ کی تعریف سنتے ہیں، اور کبھی ایسا مذاق میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ اتنی جونیئر ہے ہم سے اور کیسے اتنی آگے بڑھ گئی. ایک سینئر کا جملہ تھا یہ، اس طریقے سے انہوں نے میرے سامنے بات کی تھی. تو میں نے کہا آپ نے غور و فکر نہیں کیا قرآن پہ. قرآن صرف یوں ہی پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ یوں ہی نکل جائیں اور گزر جائیں. اور یقین کریں الحمدللہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو اسٹوڈنٹس کو جوڑا اپنے گروپ سے، اور ان کے دل پر یہ قرآن کا جو پانی پڑا، اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ بھی الحمدللہ کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے اللہ کے حکم سے، اور ماشاءاللہ وہ بہت اعمال کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ کافی کچھ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کیونکہ دیکھیں بغیر تربیت کے کانفیڈنٹ نہیں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم بھی بھائی آگے بھیج سکتے ہیں، آگے پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ بہت سارے پتہ ہے آپ کو کہ آپ سب فیملیئر ہیں، بس میں ان چیزوں کو ایک بس آپ ریکال کر رہی ہے، ریکیپ کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذہن میں آپ کے آ جائے تمام باتیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے آپ نے مدرسے ایسے دیکھے ہوں گے، چندہ لے کے مدرسہ تو بنا لیا، بن جاتا ہے، مگر اس میں کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اکثر مدرسے ایسے دیکھے گئے ہیں، مدارس ایسے دیکھے گئے ہیں، بھائی چلو کنٹریبیوشن کیا بن گیا، جیسے کہ مسجد وغیرہ ہوتا ہے، کنٹریبیوشن کر کے مسجد تو تیار ہو گئے، بھائی نمازی کہاں ہے؟ تو جب نمازی نہیں ہے مسجد میں، تو آپ کا تو مقصد بھی پورا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے یعنی کہ اس میں آپ نے مال لگایا، وقت لگایا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑا سا فقہ جو یہاں پر دیا گیا نا کہ وہ لوگ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کر کے آئیں، یہ فا قاف اور ہا، فقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فقہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فقہ کا کیا مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں ہم لوگ عموماً، اگر آپ دیکھیں تو جیسی فقہ کی بات آتی ہے تو مسلمان کبھی اپنے امام کی بات کرتا ہے، اچھا وہ 4 امام ہیں، ان کا فقہ ہے، ان کی فقہ ہے، یعنی کہ کہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے، ابو مالک کی فقہ ہے، اس طریقے سے وہ چاروں امام کو تقسیم کر دیتے ہیں، مسلک کی باتیں کرتے ہیں۔ اور فقہ کا نام اگر آ جائے تو نماز پہ بحث ہو جاتی ہے، ہاتھ کہاں باندھے، کیسے کھڑے رہیں، کیا کریں، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہلکی سی ڈیفینیشن اس کی دینا چاہتی ہوں، یہ فقہ ہوتا کیا ہے جو اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ زندگی کے بیسک چیزیں سمجھ آ جائیں، بس یہی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ بیسک چیزیں جو بھی زندگی کی ہیں ہماری، وہ بندے کو سمجھ آ جائے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ، کہ ایک شخص ہے، چلے ایک لڑکا ہے، کوئی ہے 10 سال مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے سمجھے کہ بہت ساری کتابیں پڑھ لی، اس نے بہت سارا گرامر سیکھ لیا، ترجمہ سیکھ لیا قرآن کا، بہت ساری عالم کی کتابیں پڑھ لی، اور سب کچھ 10 سال اس نے اپنی زندگی کا ایک مدرسے کو دیا۔ لیکن اگر دیکھیے کہ اس کے اندر اس 10 سال کے کورس کے بعد خدا خوفی نہیں آئی، تقوی نہیں آیا، اور اس کے جو ہے لائف پر اس نے اپنے غور و فکر نہیں کیا، تو آپ بول سکتے ہیں کہ اس کے پاس علم تو آ گیا ہے لیکن فقہ نہیں آیا اس کے پاس جو ہے وہ بیسک چیزیں زندگی گزارنے کی اس کی سمجھ اس نے نہیں لی۔ اور ایک مثال میں دوں آپ کو کہ جیسے آپ سمجھے کہ آپ ماں ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیے یہ فقہ حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی۔ آپ ماں ہیں، آپ کو اللہ نے بچوں سے نوازا ہے، ایک ماں بننے میں یا ایک ماں کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو بھلے اس نے کسی مدرسے میں جا کر 8-10 سال تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن الحمدللہ کہ اس کو سینس ہے اس چیز کا، اس کو فکر ہے اس چیز کی کہ اسلامک وے سے میرے بچے کی مجھے تربیت کیسے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ ایز اے بیوی آپ کے اندر کیا فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ اسلامی دائرے میں رہ کر جو کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اسلامی حساب میں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ڈو ہے کیا ڈون سے، یہ پتا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر شادی بیاہ ہے آپ کا تو اس میں فقہ کیا ہونا چاہیے، کیا سمجھداری آپ کو دکھانی ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کی موت ہوئی ہے، تو ان تمام چیزوں کی فقہ جو ہے وہ بندے کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، نہیں بنے گا وہ ہر بندہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ گاؤں کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اچھا، آپ کو اگر گاؤں میں بھیج دیا جائے بھائی تھوڑا سا آپ جو ہے وہ تعلیم دے کر آ جائے گاؤں والوں کو، تو اس میں آپ کیا سمجھداری دکھاؤ گے؟ اس میں آپ کی کیا فقہ ہوگی؟ بس اتنا سا یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایسا موقع مل جائے تو گاؤں والوں کا دیکھیں کہ آپ کو پہلے پلان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ پلان کریں گے کہ بھائی میں ان کو کیسے پڑھاؤں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے تو کیا کریں، آپ چھوٹے موٹے تھوڑے سے کام کریں، ان کا عقیدہ صحیح کروا دیں اور ان کو یہ کام لے کر کچھ دعائیں یاد کرا دے، نماز کے اذکار یاد کرا دے. اب میں آپ کو بول رہی ہوں یاد کرا دے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے وربل کام کو پسند کرتے ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. زبانی آپ ان کو کتنا بھی پڑھ لیں گے، زبانی آپ ان کو کتنا بھی جو ہے وہ تعلیم دینا چاہے دے دے. اسی طریقے سے آپ ان کو یہ سکھائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے وہ بتا دیں آپ. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب یہ تو چلے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ فقہ ہے کیا کہ آپ کسی عرابی دیہاتی کو پڑھانے جا رہے تو یہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب آپ ترجمہ یعنی کہ پڑھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کریں. آج حال یہ ہے دیکھیے کہ عمل نہیں ہے لوگوں کے پاس، صرف علم ہی علم رہ گیا ہے. اور ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہوں گی انشاءاللہ کہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو آپ صرف دنیاوی تعلیم نہ دے. اگر بہت شعور سے بات کر رہی، دھیان سے سنیے گا، اگر آپ نے اپنے بچے کو صرف دنیا 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 کی پڑھائی دی نا تو آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ نے تو دین کے لیے اس کو وقت ہی نہیں دیا اور بولتے ارے سیکھ لے گا دین کیا ہو گیا. تو دیکھیں مجھے اور آپ کو، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، ایک ہی زندگی ملی ہے. ہمیں دین سیکھنے کے لیے کوئی الگ سے زندگی نہیں ملے گی. رحم کرے اپنے بچوں پر آپ لوگ کہ ان کو صرف دنیا کی پڑھائی میں ڈال کر ضائع نہ کرے. یہ بچے کیپٹل ہے، سرمایہ ہے میرے اور آپ کے. یہ بچے اگر میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو کوشش کرے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ دین کی بھی تعلیم دے بچوں کو، تاکہ الحمدللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب اتنی ساری یعنی کہ اس آیت کے تعلق سے اتنی پیاری پیاری باتیں سن کر ایک دل میں آرزو جاگتی ہے کہ میں کس طریقے سے کام کروں. تو دیکھیے بڑے لیول پہ مت جائیں، بس آپ سوچیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عالم وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ سماج کے صدر ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں. اب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے یہ جو نسیں جا رہی ہیں، جو رگیں جا رہی ہیں جسم کی نا، کم سے کم وہاں تک تو پہنچا دے تاکہ میں چھوٹے 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 شاخ بن کر اور جو ہے وہ بڑا درخت نہ بنتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شاخ بن کر پہلے اس کام کو کروں، لوگوں تک دین پہنچانے والی بنوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر غور طلب بات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نقطہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ وجہ بتایا کہ ایسا ہونا چاہیے. اب آپ اس آیت کو بڑے شعور سے سنیں. ٹھیک ہے، شعور کے ساتھ سنیں ساری اس کی ڈیٹیل سننے کے بعد. اور وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تمام ایمان والے وہ نکل جائیں ایک ساتھ، یعنی تمام دیندار ایک ساتھ نہ نکل جائیں اللہ کے راستے میں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اب یہ آخری بالکل آیت ہے تبوک کی. کیونکہ دیکھیں کہ جب اتنی فضیلتیں لوگوں نے سنی تو خوف آیا ایک ایمان والوں کو، ارے نیکسٹ ٹائم اگر جنگ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ نکل جائیں، پھر بھائی وہاں پر رہ کر کام کون کرے گا دین کا. تو شعور کے ساتھ سنیں، اللہ تو منع کر رہے سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں نکلنا چاہیے. پھر کیا اسٹیپ اپنانا چاہیے، کیا ترتیب ہے، وہ یہ ہے فلولا، پھر کیوں نہیں، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ نکلے ہر ایریے سے، ہر بستی سے، ہر یعنی ایک ایک شخص نکلے، ان میں سے ایک گروپ نکلے. کیوں؟ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے. اس کو میں آپ کو جو ہے توجہ چاہتی ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا
کہ وہ جا کر جو ہے وہ دین سیکھ کر آئے. غور کریں، اگر سیکھ کر آئے ایسا ہوتا تو یہاں پر یتعلمون ہوتا کہ وہ جائیں دین سیکھ کر آئے. تو یہاں پر دین سیکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ دین کی سمجھ حاصل کرے. دین سیکھنا الگ چیز ہے اور اس کی سمجھ کیا ہے؟ اس کو عمل کر کے دکھانا. اور کیوں جائے وہ؟ تاکہ وہ جب سیکھ کر آئیں دین تو وہ اپنے ایریے کے لوگوں کو خبردار کرے. کس طریقے سے وہ لوگوں کو خبردار کرے؟ اس طریقے سے کہ یعنی کہ دیکھو بھائی تمہیں اللہ کے راستے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جب وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف کیوں یہ رویہ اپنائے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ سب جو ہے وہ بچیں. کس سے بچے؟ بے دینی کے کام سے بچے، غیر مسلم کے جو ہے عمل کرنے سے بچے، ان کی روش سے بچے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ چیز اپنانی چاہیے تھی، ایسا کرنا چاہیے تھا تمہیں. تو الحمدللہ 122 آیت جو ہے ہماری یہاں مکمل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری ذات کو ضائع نہیں کرنا. اکثر میں آپ سے یہ ایک بات شیئر کرتی ہوں نا، اسی لیے کیونکہ الحمدللہ یہ دعا میں اکثر اپنے لیے کرتی ہوں کہ اللہ تو میری ذات کو ویسٹ نہیں ہونے دینا، میری ذات سے کچھ نہ کچھ اب تو جو ہے وہ ساری انسانیت کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دے. الحمدللہ کہ اللہ نے دعا قبول کی. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کو فائدہ جو اللہ کے کلام سے پہنچے گا وہ کسی دوسری چیز سے نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنی آخرت سنوار لیتا ہے. تو کوشش کریں. اب ایک ویڈیو میں نے جو ہے وہ دیکھی ابھی کہ LIC پالیسی اینڈ سم تھنگ کچھ تھا، بس مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بچی اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے کہ LIC ہے کیا ہے، ایسا ویسا سب پوچھا اس نے. ایٹ لاسٹ وہ بچی کہتی ہے کہ میں آپ کو مطلب اس کا سلوگن ہے نا زندگی کے ساتھ بھی اینڈ زندگی کے بعد بھی، تو میں آپ کو ایک اس سے بھی اچھی پالیسی دوں کیا. دین اس نے بتایا کہ ایک اللہ کو مانو اور اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کی نافرمانی مت کرو، شراب جوا وغیرہ مت کھیلو، اور ایسے جو ایسے نافرمانی کے کام ہے اسے گنوایا. اور سلوگن اس نے کیا دیا؟ یہ قرآن کو فالو کرو. یہ قرآن وہ ہے کہ جو زندگی کے ساتھ بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے. بہت غور و فکر کی باتیں تھی اس ویڈیو کو جو میں نے دیکھا، 3-4 منٹ کی تھی شاید، انشاءاللہ ہوگی میرے فون میں تو میں شیئر کرتی ہوں گروپ میں، دیکھیں آپ. اور واقعی کیونکہ اس بچے نے جو ہے وہ سمجھایا اپنے فادر کو کہ اس میں مرنے والے کا کیا فائدہ ہے. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اور دیکھیے نا آپ تھوڑا سا غور کریں، بھائی مرنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے کیا؟ تو کیوں ہم ایسی پالیسیز میں اپنے پیسے گنوائیں اور وقت گنوائیں؟ اور جبکہ الحمدللہ آپ قرآن کے تعلق سے اگر سوچیں یہ تو اتنی بیسٹ پالیسی ہے کہ اس میں مرنے والے کا ہی فائدہ ہے. سمجھے بات آپ؟ انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے آگے بات آئے گی، وہاں کریں گے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.